رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس الحمار. کیا وہ شخص ڈرتا نہیں کہ جو امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اتنی سخت تنبیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. ایک اور غلطی کہ بعض لوگ نماز کے اندر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان نظروں کو, تمہاری اس بینائی کو اللہ تعالیٰ کہیں اچک نہ دے, اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں بینائی سے محروم نہ کر دے. لہذا نماز کی حالت میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانا جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں. اسی طرح ایک اور غلطی جو باجماعت نماز کے ساتھ متعلق ہے کہ کئی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے نفرت کرتے ہیں, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کندھوں کے ساتھ کندھے ملائیں اور قدموں کے ساتھ قدم ملائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اسی طرح صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے تھے, کندھوں کے ساتھ کندھے اور قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ سد الخلل ولا تذروا فرجات للشیطان, تم درمیان میں خلا کو پر کر دیا کرو اور اس خلا کو شیطان کے لیے مت چھوڑا کرو. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے بھائی اس میں غفلت کرتے ہیں. مل کر کھڑے ہونا چاہیے اور صفوں کو سیدھا رکھنا چاہیے, درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بعض اخطاء ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق دے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اما بعد, میرے بھائیوں, نمازیوں کی اخطاء اور ان کی غلطیوں کی ہم نشاندہی کر رہے تھے اور چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے تمام اخطاء کی طرف اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ہم نے بعض اہم غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور دو غلطیاں مزید, ان میں سے ایک غلطی جس کا عام طور پر مساجد میں جس کو نوٹ کیا جاتا ہے اور جس کو دیکھا اور سنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ اپنے موبائل ٹیلی فون جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں مسجد کے اندر, اور موبائل ٹیلی فون مسجد میں لانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لا سکتے ہیں مسجد میں اور آخر یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں برائی یہ ہے کہ آپ یہ موبائل ٹیلی فون جو ہیں ان کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ جب کوئی ٹیلی فون کرنے والا ٹیلی فون کرے تو اس سے پھر وہ ٹون جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے کہ جس میں موسیقی کی آواز ہو. آپ اللہ کے گھر میں ہوں, آپ سوچیں ذرا اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ سے گفتگو, اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہوں, اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں, اللہ سے دعا کر رہے ہوں, اور اسی حالت میں وہ شیطانی ٹون بجنا شروع ہو جائے تو وہ یہ کیسا لگے گا آپ کو؟ یقینی طور پر یہ کوئی مومن جو ہے, ایک سچا مومن اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. یہ چیز اس کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت سے سرگوشی کر رہا ہو تو درمیان میں شیطان کی ٹون جو ہے وہ اس کی دعا اور اس کی سرگوشی میں خلل ڈال دے. ایک سچا مومن کم از کم اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. لیکن کیا کہیے ان مسلمان بھائیوں کا کہ جن کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا, یقین مانے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا, نماز میں ٹیلی فون بجتا رہے وہ اس کو بند کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو سائلنٹ کر دیں, سامت میں اس کو رکھ دیں, پھر نماز پڑھیں. اگر آپ بند نہیں کر سکتے ہیں, بہت ہی آپ اہم شخصیت ہیں کہ جس کے لیے ممکن نہیں ٹیلی فون بند کرنا یہ چند منٹوں, تو کم از کم اس کو آپ سائلنٹ تو کر سکتے ہیں. آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کم از کم جتنا وقت اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت کے دوران تو آپ ایسی تمام چیزیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان خلل ڈال دے,
یا آپ کے اور اللہ کے درمیان جو کلام ہے، جو سرگوشی ہے، اس میں تشویش پیدا کرے، ان تمام چیزوں کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخری غلطی جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ مرد حضرات نماز کے دوران لباس میں کئی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تنگ لباس پہننا، یا باریک لباس پہننا، یا کام والا لباس یا نیند والا لباس پہننا نماز میں۔ اسی طرح ایک غلطی ہماری بعض بہنیں بھی کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، وہ مکمل لباس، مکمل پردے کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا مگر کس طرح؟ اس طرح کہ اس نے وہ لباس پہنا ہوا ہو جس لباس نے اس کے پورے جسم کو ڈھکا ہوا ہو، پورے جسم کا اس نے پردہ کیا ہوا ہو۔ ہاں، صرف یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اسی طرح چہرہ، اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اور بعض ائمہ کرام کے نزدیک یہ جو پیروں کا جو اوپر والا حصہ ہے، بیرونی حصہ ہے قدموں کا، اس کو بھی کھلا رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پاؤں کو کور کرنا بھی ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ کتنا لباس پہنے نماز کے اندر، کتنا لباس پہننا اس کے لیے ضروری ہے نماز کے اندر؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ درع فی الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهر قدميه۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ ایک تو وہ اس نے دوپٹہ اوپر ایک چادر پہنی ہوئی ہے، دوسرا وہ درع السابق، وہ پوری قمیص جس نے اس کے پورے جسم کو اوپر سے لے کر نیچے تک پورے جسم کو ڈھکا ہوا ہو، اس کا پردہ کیا ہوا ہو، الذي يغيب ظهر قدميها، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کی جو پیٹھ ہے، جو اوپر والا حصہ ہے، اس کو بھی اس نے کور کیا ہوا۔ تو اس لباس کے اندر نماز جو ہے وہ ضروری ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ بہرحال کم از کم جس کی اجازت دی جا سکتی ہے نماز کی حالت میں، وہ صرف ہاتھوں کی ہتھیلیاں، چہرہ اور اسی طرح پاؤں کی جو بیرونی حصے ہیں ان کو، ورنہ باقی پورے جسم کو۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی خاتون، چاہے وہ گھر کی گہرائی کے اندر، صرف چار دیواری نہیں بلکہ کمرے کے اندر بالکل جہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر وہ وہاں پر بھی نماز پڑھ رہی ہو، لیکن اگر اس کے سر کا کچھ حصہ ننگا ہو، اس کے بال کھلے ہوئے ہوں، یا اس کا بازو جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، اور یا اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں، اور اس حالت میں اگر وہ خاتون نماز پڑھے گی، چاہے وہاں پر کوئی مرد، کوئی عورت اس کو دیکھنے والا نہیں، پھر بھی اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے پورے جسم کا پردہ نہیں کرتی، سوائے ہتھیلیوں اور چہرے کے اور سوائے قدموں کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ان نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ نمازیں قبول فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں بے نماز ہیں، یہ نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نمازیں مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق دے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ساتھ مل جائیں, قدموں کے ساتھ قدم اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں, سطحیں سیدھی کر لیں, ساتھ مل جائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه